السلام علیکم ایوری ون، مائی نیمز ایم ڈی شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ آج کے اس لیسن نمبر 3 کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ لیسن نمبر 3۔ آج کے اس لیسن نمبر 3 میں آپ کو چند چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ایسیسٹ کی 2 قسموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ نے لیسن نمبر 2 میں ایسیسٹ کے بارے میں جانا ہوگا کہ ایسیسٹ کسے کہتے ہیں۔ ایسیسٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کاروبار میں مستقل طور پر استعمال کے لیے ہوتا ہے، جیسے فرنیچر، بلڈنگ، زمین، اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ۔ آج لیسن نمبر 3 میں ہم ایسیسٹ کی 2 قسموں کو جانیں گے۔ ایسیسٹ کی 2 قسمیں ہیں، فکسڈ ایسیسٹ، اسی طرح کرنٹ ایسیسٹ۔ فکسڈ ایسیسٹ ایسے ایسیسٹ یعنی پراپرٹی کو کہا جاتا ہے جن کی مدت 1 سال سے زیادہ ہو، جو کاروبار میں کئی سالوں تک نفع دیتا ہو، اسے فکسڈ ایسیسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدے جاتے بلکہ مستقل استعمال کے لیے خریدے جاتے ہیں۔ یہ ایسیسٹ لمبے زمانے تک کاروبار میں رہتے ہیں اور ان کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، جیسے زمین اور بلڈنگ وغیرہ۔ ان کی قیمت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اسے فکسڈ ایسیسٹ کہا جاتا ہے۔ فکسڈ ایسیسٹ ایسے ایسیسٹ کو کہا جاتا ہے جو مستقل طور پر کمپنی میں استعمال کے لیے ہوتی ہے، اسے بیچا نہیں جاتا۔ جیسے کہ آپ نے جانا بلڈنگ، زمین وغیرہ، اس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو مستقل طور پر کمپنی میں استعمال کرنے کے لیے جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، بلڈنگ کو جب ہم بزنس شروع کریں گے تو اسے ہم بیچنے کے لیے نہیں خریدتے بلکہ ہم بزنس شروع کرنے کے لیے بلڈنگ خریدتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم اپنے بزنس کو شروع کر سکیں۔ اسی طرح زمین کو جب ہم خریدتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کو بیچنا نہیں ہوتا بلکہ اس پہ اپنی کمپنی کو بنانا ہوتا ہے اور اپنے کمپنی کی بنیاد اس پر ڈالنی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے کمپنی کو وہاں پر قائم کر سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے بزنس کو شروع کر سکیں۔ ان سبھی چیزوں کی قیمت میں کچھ کمی نہیں آتی بلکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ زمین ہے، جب ہم خریدیں گے تو جب بیچنا چاہیں گے اس زمین کو تو اس زمین کے اندر کچھ کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کی قیمت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہے کمپنی میں، اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا جاتا بلکہ مستقل طور پر استعمال کے لیے خریدا جاتا ہے۔ آپ نے اوپر ایسیسٹ کے بارے میں جانا، اس کے بعد ایسیسٹ کی جو دوسری قسم تھی فکسڈ ایسیسٹ، اس کے بارے میں جانا۔ اب جانتے ہیں آگے فکسڈ ایسیسٹ کی 2 قسموں کے بارے میں۔ فکسڈ ایسیسٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ٹینجبل ایسیسٹ، اسی طرح نو ٹینجبل ایسیسٹ۔ ٹینجبل ایسیسٹ ایسے چیز جنہیں ہم چھو سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر، فرنیچر وغیرہ۔ فکسڈ ایسیسٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ٹینجبل ایسیسٹ، ایک نان ٹینجبل۔ ٹینجبل ایسیسٹ ایسے ایسیٹ کو کہا جاتا ہے جو کمپنی میں، ایسے سامان کو کہا جاتا ہے جو کمپنی میں ہوتی ہے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جیسے فرنیچر، گاڑی وغیرہ۔ اسی طرح ناٹ ٹینجبل ایسیٹ ایسے چیز جنہیں ہم چھو تو نہیں سکتے، جیسے نام، لوگو وغیرہ۔ ناٹ ٹینجبل ایسیٹ ایسے ایسیٹ کو کہا جاتا ہے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، جیسے نام، لوگو وغیرہ۔ اسی طرح کرنٹ ایسیٹ کو بھی جانتے ہیں۔ کرنٹ ایسیٹ کسے کہتے ہیں؟ کرنٹ ایسیٹ ایسے ایسیٹ کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور ہم انہیں جلدی سے نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو ادھار مال بیچ دیا یا کمپنی میں بچا ہوا مال، انہیں کرنٹ ایسیٹ کہا جاتا ہے۔ کرنٹ ایسیٹ ایسے ایسیٹ کو کہتے ہیں جو کمپنی میں ہوتی ہے جنہیں ہم مال میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کسی شخص سے ہم نے ادھار مال بیچا، اب ہم اس سے اس کی قیمت کو لے کر اس چیز کو یعنی اس مال کو جو ہم اس سے بیچے ہیں اس کو نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپنی میں بچا ہوا مال بھی اس کو ہم بیچ کر اس کو ہم نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیبلٹیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیبلٹیز کسے کہتے ہیں؟ لیبلٹیز کہتے ہیں ذمہ داری کو، یعنی جن چیزوں کی ذمہ داری کمپنی کی ذمہ ہوتی ہے، اسے لون، جیسے لون، کیپٹل وغیرہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے لون تو سمجھ میں آتا ہے کہ لون یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے، کمپنی کو تیرنا پڑتا ہے، کمپنی
فار ایگزامپل اگر کمپنی بینک سے لون لیتی ہے تو وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی اس لون کو جلد سے جلد بینک والے کو ادا کرے. لیکن یہاں پر کیپٹل کو فار ایگزامپل مثال میں کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کو میں بتا دوں کہ یہاں پر کیپٹل کو فار ایگزامپل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کیپٹل کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے، جو کمپنی کا پیسہ وغیرہ ہے، اسے اس کمپنی میں صحیح جگہ استعمال کرے اور صحیح سے اس کو کمپنی میں استعمال کرے اور اس کو کمپنی میں اچھی جگہ لگائے تاکہ اس سے کمپنی کا فائدہ ہو. اب لیبلٹیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ لیبلٹیز کی کتنی قسمیں ہیں. لیبلٹیز کی بھی 2 قسمیں ہیں، کرنٹ یعنی شارٹ لیبلٹیز اور اسی طرح فکس یعنی لانگ لیبلٹیز. فکسڈ یعنی کرنٹ شارٹ لیبلٹیز وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کمپنی کو 1 سال کے اندر دینا ہوتا ہے، جیسے لیندار کا پیسہ، دکان کا کرایہ، اسی طرح بجلی کا بل وغیرہ. شارٹ لیبلٹیز اسی کو کرنٹ لیبلٹیز بھی کہتے ہیں. وہ لون ہوتا ہے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کمپنی کو 1 سال کے اندر دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ ایک دکان کھولیں گے یا اسی طرح اگر کوئی کمپنی کھولیں گے تو آپ کو سال کے اندر جو بجلی کا بل ہے اسے ادا کرنا ہوگا اور اس بجلی کی بل کو پیمنٹ کرنا ہوگا. اسی طرح جب آپ بلڈنگ خریدیں گے تو اس بلڈنگ کا جو کرایہ ہوگا اس بلڈنگ مالک کو آپ کو دینا پڑے گا، وہ سال کے اندر ہوگا یا مہینوں کے اندر ہوگا. اسی طرح لانگ لیبلٹیز جسے فکس لیبلٹیز بھی کہتے ہیں، وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کمپنی کو 1 سال یا اس سے زیادہ وقت میں دینا ہوتا ہے، جیسے بینک کا لون وغیرہ. لانگ لیبلٹیز وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کمپنی کو 1 سال کے اندر یا 1 سال سے زائد عرصے میں بھی دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب کمپنی بینک سے لون لے گی تو اسے 1 سال کے اندر یا 4 سال، 5 سال، 10 سال کے اندر دینا ہوگا. یہ لانگ لیبلٹیز ہے. کمپنی کو چند سالوں کا مدت دیا جاتا ہے، اس کے اندر ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جلد سے جلد ادا کر دے اور اپنے لون کو جلد سے جلد ادا کر دے. لیبلٹیز کہا جاتا ہے جو زیادہ سمے کے لیے ہوتا ہے، جو زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے، جو زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اب اسٹاک کے بارے میں جانتے ہیں. آپ نے تو اوپر فکسڈ ایسیٹ، اسی طرح کرنٹ ایسیٹ، اسی طرح لانگ لیبلٹیز، اسی طرح کرنٹ لیبلٹیز وغیرہ کے بارے میں جانا کہ ایسیٹ کسے کہتے ہیں، اسی طرح لیبلٹیز کسے کہتے ہیں. ایسیٹ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کمپنی میں مستقل طور پر استعمال کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل بلڈنگ، کار، زمین، اسی طرح فرنیچر وغیرہ. لیبلٹیز ذمہ داری کو بھی کہتے ہیں. اس کی پھر 2 قسمیں آئی تھی، لانگ لیبلٹیز، اسی طرح فکسڈ لانگ لیبلٹیز، کرنٹ لیبلٹیز یعنی شارٹ لیبلٹیز. اسی طرح ایسیٹ کی 2 قسمیں آئی تھی، کرنٹ ایسیٹ، فکسڈ ایسیٹ. اب آگے ہم اسٹاک کے بارے میں جانتے ہیں. اسٹاک بزنس میں بچے ہوئے مال کو کہا جاتا ہے. جب ہم بزنس شروع کریں گے، جب ہمارا بزنس چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کمپنی کے اندر جو ہمارا مال بچا ہوا ہوگا اسے اسٹاک کہا جاتا ہے. اسی طرح کلوزنگ اسٹاک سال کے آخری میں بچے ہوئے مال کو کہا جاتا ہے. جب سال کا فار ایگزامپل ہم نے اپنے کمپنی کا اسٹارٹ 1 اپریل کو کیا اور جب اس کا آخری سال یعنی اگلا اپریل جب 1 تاریخ آ جائے گا تو اس کے اندر ہماری کمپنی ہے وہ کلوزنگ اسٹاک اس وقت ہوگا. یعنی جو آخری سال میں جو سامان بچا ہوا ہوتا ہے کمپنی کے اندر اس کو کلوزنگ اسٹاک کہا جاتا ہے. اسی طرح اوپننگ اسٹاک پچھلے سال کے بچے ہوئے مال کو اگلے سال کے شروع میں اوپننگ اسٹاک کہا جاتا ہے. جب آپ کمپنی شروع کریں گے تو آپ نے جو مال اپنے اسٹاک میں جمع کر رکھا ہے، اب جو وہ مال بچ گئے، جب آپ پھر اگلے سال اپنے بزنس کو شروع کریں گے تو اس بچے ہوئے مال کو اوپننگ اسٹاک کہا جاتا ہے. آگے ہم پرچیز کے بارے میں جانتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. جسٹ امیجن، جب آپ ایک چیز تصور کریں، جب سوچیں، جب آپ اس کورس کو سیکھ لیں گے اور اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے تو کیا ہی خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ کیا بلکہ ہم نے وقت کو اچھی جگہ پر استعمال کیا. اس لیے کہ میں آپ کو ایک عربی کا مقولہ بھی یاد دلا دوں، الوقت اثمن من الذهب. اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ٹائم از دا گولڈ، یا اسی کو فار ایگزامپل
ٹائم از دا گولڈ، یعنی ٹائم ایک سونا ہے. اسی طرح عربی میں الوقت اثمن من الذهب بھی کہتے ہیں اسی کو. تو جب آپ اس وقت کو اچھی طرح استعمال کریں گے، اپنے ساتھیوں سے ملیں گے تو وہ آپ پر فخر کریں گے کہ ہمارے دوستوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا اور اپنے کریئر کو بنایا. آگے ہم پرچیز کے بارے میں جانتے ہیں. پرچیز کسے کہتے ہیں؟ مال. پرچیز مال خریدنے کو کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے کمپنی کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی. تو جب آپ مال کو خریدیں گے تو اس مال خریدنے کو پرچیز کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل میری جو کمپنی ہے وہ لیپ ٹاپ کا ہے. میں اب اس کمپنی کو شروع کرنا چاہتا ہوں تو پہلے ہمیں ماؤس، کی بورڈ، اسی طرح لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، پی سی وغیرہ کی ضرورت ہوگی. تو اس چیزوں کو جب ہم خریدنے جائیں گے تو اس خریدنے کو پرچیز کہا جاتا ہے. اب پرچیز ریٹرن کے بارے میں جانتے ہیں. پرچیز ریٹرن کسے کہا جاتا ہے؟ پرچیز ریٹرن کمپنی نے کچھ مال خریدا اور اس مال میں سے کچھ سامان خراب ہونے یا پھر کسی اور وجہ سے واپس کر دیا تو اب واپس کیے گئے سامان کو پرچیز ریٹرن کہا جاتا ہے. پرچیز ریٹرن جب آپ کمپنی شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ سامان لیں گے جو آپ کے کمپنی کے لیے ضروری ہوگی، جو بزنس شروع کرنے کے لیے ضروری ہوگا. لیکن جب آپ بزنس شروع کرنے کے لیے مثال کے طور پر 100 لیپ ٹاپ کا آرڈر کر کے آ گئے کہ ہماری کمپنی میں 100 لیپ ٹاپ بھیج دیا جائے، جب وہ مال آپ کے پاس آیا تو اس میں سے دیکھتے آپ بہت سارے لیپ ٹاپ خراب ہے یا اسی طرح بہت سارے لیپ ٹاپ میں بہت چیزیں کمی ہیں، تو آپ جب اس چیز کو واپس کریں گے تو اس چیز کو پرچیز ریٹرن کہا جاتا ہے. آگے سیل کے بارے میں جانتے ہیں. سیل کسے کہتے ہیں؟ سیل کہتے ہیں مال بیچنے کو. جب آپ اپنی کمپنی کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے جب آپ پرچیز کر لیے، سامان خرید لیے تو آگے آپ اس سامان کو بیچیں گے. اس بیچنے کو سیل کہا جاتا ہے. آگے سیل ریٹرن کے بارے میں جانتے ہیں. سیل ریٹرن کمپنی نے کچھ مال بیچا اور اس مال میں سے کچھ خراب ہو گیا ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے. واپس آئے ہوئے مال کو سیل ریٹرن کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ بزنس شروع کیے، سامان وغیرہ تمام چیز خرید کر لے آئے، جب آپ اپنے بزنس کو شروع کر چکے ہیں، اب مال بیچنا شروع کر چکے ہیں، تو جب آپ کے پاس گراہک آتے ہیں، جب آپ اس مال کو بیچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے چند چیزیں خراب ہوگی. فار ایگزامپل جب آپ بیگ کا کاروبار شروع کریں گے، اگر کسی نے آپ کو آرڈر دیا کہ ہمارے لیے 200 بیگ تیار کر کے ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم اسے سیل کر سکیں، جب آپ اس بیگ کو ریڈی کر کر اس کمپنی میں بھیجیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے 1-2 پیس خراب آ جائے گا. جب آپ اس چیز کو بیچے ہیں تو اس چیز میں سے جو آپ کے پاس واپس آیا خراب ہونے کی وجہ سے اس چیز کو سیل ریٹرن کہا جاتا ہے، یعنی بیچے ہوئے مال کو واپس کرنا. آگے ہم لیسن نمبر 4 میں ڈیبٹ اور اسی طرح کریڈٹ کو جانیں گے. ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر آپ ٹیلی کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے لیسن نمبر 4 میں باضابطہ ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کو جانیں گے. آج کے لیسن میں اتنا ہی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ اس کورس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا. If you really want to progress, so start working hard. I am your well wishes. So start working hard. Please my dear friend and students. ملتے ہیں لیسن نمبر 4 میں. See you in lesson number 4.